بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے. درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے. صلوات پڑھیں. چودہ سو 33 ہجری کے عشرہ ولایت کی چھٹی تقریر آپ حضرات امام بارگاہ ڈڈیال میں سماعت فرما رہے ہیں. ہم گفتگو کر رہے ہیں ولایت علی، اس کے فوائد اور اس کی عظمت اور اس کی بزرگی. کسی بھی دینی اور پیغمبر کے ارشادات کی کوئی بھی بات ماننے میں فائدہ ہے، نہ ماننے میں نقصان ہے. اور اس چیز کو مولا علی نے سمجھایا تھا کہ جو وجود الہی سے انکار کر رہا تھا تو آپ نے فرمایا اس کافر سے کہ میں رب کو مانتا ہوں اور تو نہیں مانتا، میں ہمیشہ فائدے میں رہوں گا اور تو نقصان میں رہے گا. اور پھر آپ نے سمجھایا کہ فرض کرو کہ تم رب کو نہیں مانتے اور ہم مانتے. جب محشر میں ہم پہنچے تو پتہ یہ چلا کہ رب نہیں ہے. تو تجھ کو فائدہ پہنچ گیا، تو مانتا ہی نہیں تھا، وہ تھا ہی نہیں. اور میں ایک چیز کو مان رہا تھا، میرا کوئی نقصان ہی نہیں ہوا، اس لیے کہ وہ ہے ہی نہیں. اسی چیز کو میں مان رہا تھا، وہ ہے ہی نہیں. اور تو کہہ رہا تھا وہ نہیں ہے، تو تو فائدے میں رہا، میں بھی فائدے میں رہا، مجھے کوئی نقصان ہوا نہیں. لیکن فرض کر جب ہم پہنچے اور تو بھی پہنچا اور پتہ چلا رب ہے، تو نہیں مانتا تھا، تو نقصان میں رہا، میں مانتا تھا، میں فائدے میں رہا. تو پتہ یہ چلا کہ ماننے میں فائدہ ہے، نہ ماننے میں نقصان ہے. بالکل اسی طرح ولایت علی، جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہے اور جو لوگ کہہ رہے ہیں ہے، فرض کیجئے کہ محشر میں پہنچے، پتہ چلا ولایت علی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی عقیدہ نہیں ہے. تو جو نہیں مانتے تھے وہ فائدے میں رہے اور جو مان رہے تھے وہ بھی فائدے میں رہے. ایک چیز نہیں ہے بس ایسی مان لیا تھا تو کوئی ہمیں سزا بھی نہیں دے گا، اور جو نہیں مان رہا تھا اس کا بھی فائدہ ہوا، ہمارا بھی فائدہ ہوا. لیکن اعلان ہوا کہ ولایت علی ہے، اور جس نے نہیں مانا وہ جہنم میں جائے گا. تو اب جو مان رہا ہے وہ فائدے میں رہا، جو نہیں مان رہا تھا وہ جہنم میں گیا. تو ماننے میں فائدہ ہے. اور یہ تمام چیزیں جو کہ مولا علی سے متعلق ہیں، ان تمام چیزوں کو ماننے میں فائدہ ہے، ماننے میں فائدہ ہے. اور مسلمان تمام کے تمام ان چیزوں کو مانے، اس سے ان کا دین نہیں جائے گا. نہیں سمجھے آپ؟ یعنی جو کچھ مان رہے ہیں وہ بھی مانے، اور جو علی کے معاملات ہیں وہ بھی مانے. اور اگر وہ مان رہے ہیں جو ان کی مرضی کا ہے اور جو علی سے متعلق ہے وہ نہیں مان رہے، تو وہاں پتہ چلے گا. پھر فرض کیجئے کہ اللہ نے اعلان کیا کہ تم جو کچھ مان کے آئے ہو اس کا یہاں وجود ہی نہیں ہے، تو بیکار.
اچھا یہ بات تو سامنے کی ہے کہ کسی بھی سرکار کے فرمان میں، ارشادات میں اور قرآن میں کہیں بھی یہ درج نہیں ہے کہ جو کچھ مسلمان مان رہے ہیں اس سے کوئی فائدہ پہنچے گا. ہے ہی نہیں، نہ قرآن میں ہے اور نہ حدیث میں ہے. چونکہ اپنی بنائی چیز مان رہے ہیں تو وہاں پر رسول اللہ کہہ دیتے کہ بھئی اے مسلمانوں، میرے بعد تم جو کچھ بناؤ گے اور جو مانو گے تو اس پہ جنت مل جائے گی. لیکن ایسا کوئی قول ہی نہیں ہے. آپ بتائیے، اب رسول اللہ کے بعد فتوحات ہوئیں تو کیا کچھ رسول اللہ کہہ گئے تھے اس کے بارے میں کہ جتنی تم فتح کرو گے جنت واجب ہوتی جائے گی؟ کوئی قول نہیں، کوئی بھی ایسا قول نہیں ہے. اچھا چلیے یہ بھی سب چھوڑ دیجئے، سامنے کی بات یہ کیجئے کہ 73 فرقے جو کچھ مان رہے ہیں ان سے یہ پوچھا جائے کہ جن جن کو آپ مان رہے ہیں ان میں سے کسی ایک نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ جنت ہم دلائیں گے؟ بتائیں، کوئی ایک اندھا لولا لنگڑا قول دکھا دے کوئی کہ کسی نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ قبر میں ہم آئیں گے، صراط پہ ہم آئیں گے، جنت کے دروازے پہ ہم آئیں گے. ماننے کا فائدہ؟ آپ بتائیے ماننے کا فائدہ؟ اس لیے کہ یہاں تو فائدہ ہے ہی نہیں ماننے کا اور وہاں بھی فائدہ نہیں ماننے کا، تو ایسی چیز کیا مانی جائے کہ جس کا فائدہ نہ یہاں ہے نہ وہاں ہے؟ اب یہ تو آپ فیصلہ کیجئے گئے کہ بھئی یہ کیا مسئلے ہیں کہ جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے وہ چیز کیوں مانی جا رہی ہے. یہ تو سب مل کے سارے مسلمان خود ہی فیصلہ کریں. میں نے یہ موضوع یہیں چھوڑ دیا. میں ایک بات جانتا ہوں کہ ولایت علی ماننے کا یہاں بھی فائدہ ہے اور وہاں بھی فائدہ ہے. اور اگر کسی کو دعویٰ ہے ولایت علی کی ٹکر پہ کوئی چیز آپ کے پاس ہو تو آپ ہمیں بتائیے، اس لیے کہ ویسی کوئی چیز بن ہی نہیں سکتی، ویسی کوئی چیز نہیں بن سکتی. ولایت علی کو ماننے کے 2 کروڑ فوائد ہیں. ایک آدمی گنوانے بیٹھے تو قیامت ہو جائے اور ختم نہ ہو. فائدے یہاں دنیا کے فائدے اور آخرت کے تو فائدے ہی فائدے ہیں کہ رسول اللہ نے کلیئر صاف صاف بات کہہ دیا. 7 مقامات پر مرنے کے بعد ولایت علی کام آئے گی اور وہ 7 مقام مرنے کے بعد مشکل ترین ہیں، انتہائی مشکل ہیں، جہاں کوئی مددگار نہیں ہوگا. قبر میں جب سوال و جواب ہوگا کوئی مددگار نہیں ہوگا، لیکن علی ہوں گے. دیکھیے یہ قصہ کہانی نہیں ہے، کہنے والا سچا ہے. دیکھیے اگر کوئی یہ کہے کہ علی کا یہ قول ہم نہیں مانتے تو علی کے ایک قول کا انکار کر کے مسلمان کافر ہو جائے گا. کیسے کافر ہو جائے گا؟ اس لیے کہ علی کی گواہی پر رسالت ٹکی ہوئی ہے. علی کی گواہی ایسا سچا، اور گواہی علی نے خود نہیں دی، نبی نے پوچھا کہ کون گواہی دے گا، یعنی انتخاب کیا. اب یہ دیکھیں نا، یہاں پر تو گنجائش تھی نہیں، کہہ دیتے واقعہ دعوت ذوالعشیرہ ہوا ہی نہیں، انکار کر نہیں سکتے. تاریخوں نے لکھا، قرآن میں موجود، پورا واقعہ موجود ہے، تو اس سے بھی انکار نہیں. مورخ اسے غائب بھی نہیں کر سکتا تھا، تصویر بھی نہیں غائب کر سکتا تھا. اچھا وہاں یہ بھی گنجائش نہیں تھی
کہ وہاں پر کسی اور کو ہٹا کے کسی اور کو لے آؤ، اس لیے کہ وہاں وجود ہی نہیں تھا کسی کا. وہ مسئلہ تو خاندان کا تھا، گھر کے اندر جلسہ ہو رہا تھا، باہر والے اندر کیسے آئیں گے؟ جب آ نہیں سکتے تو آپ کسی اور کو لائیں گے کیسے؟ کہ بھئی علی نے گواہی دی، پہلی گواہی یا رسول اللہ کہہ کے سب سے پہلے علی نے پکارا. پہلا لفظ زبان سے جو نکلا رسول اللہ کا وہ علی کی زبان سے نکلا. جو آج ہم لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ، تو یہ بتانے والا علی تھا، یہ سکھانے والا علی تھا. پہلا کلمہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا علی تھا. جب اس نے پڑھا تو ہم نے پڑھا. اتنی سی بات غور نہیں کرتے مسلمان کہ لا الہ الا اللہ محمد نے کہا. جب آپ نے کہا لا الہ الا اللہ تو آپ نے سنت نبوی ادا کی، اور جب آپ نے کہا محمد الرسول اللہ تو آپ نے سنت علی ادا کی. یہ سنت علی ہے. رسول کا کلمہ علی نے پڑھنا سکھایا، یہ سنت علی ہے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. پہلا کلمہ رسول کا علی نے پڑھا، اس لیے جواب میں رسول نے کہا احسان علی اتارا، علی ولی اللہ. اس میں کیا پریشانی ہو گئی؟ کیا پریشانی؟ تو ظاہر ہے کہ وہاں کوئی شخصیت لائی نہیں جا سکتی تھی. تو اب ڈنڈی کیسے ماری جائے یہ بتائیے. مورخ تو چاہ رہا ہے کہ یہاں پہ کوئی گھپلا کیا جائے. گھپلے کی گنجائش ہے نہیں، اس لیے کہ گھر کے اندر جلسہ ہو رہا ہے، دوسری شخصیت آ نہیں سکتی، واقعے سے انکار نہیں ہو سکتا. گھپلا کیسے کیا جائے؟ لیکن چور چوری سے جائے، ہیرا پھیری سے نہ جائے. وہ یہاں بھی کام دکھائے گا. اس نے کام دکھا دیا. بچے تھے، کام ہو گیا، آپ بیٹھے رہ گئے. ارے یار آپ کے ساتھ بےمانی ہو جاتی ہے تاریخ میں، آپ چپ کے بیٹھے رہ جاتے ہیں. یہ بات میرے سمجھ میں نہیں آتی. کتنا بڑا گھپلا ہو گیا ولایت علی والوں کے ساتھ. ارے بچے کے ایمان کا کیا ایک بچے نے کہا محمد رسول اللہ، 12 سال کا بچہ. ان کی باتیں کرو جو بڑے لوگ تھے، بزرگوں کی باتیں کرو. بچے کا کیا ایمان؟ بہت بڑا عالم تھا یحییٰ بن اقسم، اور اس کو مامون رشید نے رکھا ہوا تھا اپنے یہاں حکومت میں کہ ہر وقت علمی سوالات مامون کرتا رہتا تھا اور پوچھتا رہتا تھا. چونکہ مامون کی دلچسپی علمی اور دینی باتوں سے تھی تو ہر وقت اس کو وظیفہ دیتا تھا، پیسہ دیتا تھا، بیٹھے رہو یہیں دربار میں، جو ہمارے ذہن میں سوال آئے گا ہم تم سے پوچھیں گے. بادشاہوں کے ملازم ہوتے ہیں عالم، پہلے بھی ہوتے تھے، اب بھی ہوتے ہیں. اب بیٹھے بیٹھے مامون نے کہا یہ بتاؤ یہ کیا کہا جاتا ہے کہ دعوت ذوالعشیرہ میں علی بچے تھے، اور بچے کے ایمان کا کیا؟ یہ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا ہے ایسا مسئلہ ہے. تو مامون نے کہا یہ بتاؤ کہ دعوت ذوالعشیرہ کس کے حکم سے منعقد ہوئی تھی؟ یحییٰ بن اقسم نے کہا اللہ کے حکم سے. تو کہا یہ جو سارے لوگ محمد نے بلائے کس کے حکم سے بلائے؟ کہا اللہ کے حکم سے بلائے. کہا تو اللہ کی نگرانی میں دعوت ذوالعشیرہ ہو رہی تھی؟ کہاں ہو رہی تھی. تو کہا اللہ کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اس میں گواہی ایک بچہ پہلے دے گا؟ تو اب یہ بتاؤ علی نے اپنی مرضی سے گواہی دی یا اللہ کی مرضی سے گواہی دی؟ یحییٰ بن اقسم نے کہا اللہ کے حکم سے علی نے گواہی دی، اس لیے کہ حکم اللہ سے دعوت ذوالعشیرہ ہوئی تھی. تو کہا اللہ کو یہ نہیں پتا کہ بچے کی گواہی کا کیا ہوگا؟ تو کیا اللہ نے بچے کی گواہی قبول کر لی؟ یحییٰ بن اقسم نے کہا بالکل قبول کر لی، اس لیے کہ انہوں نے کہا جب محمد رسول اللہ تو دین چلا، اسی دعوت سے دین شروع ہوا، علی ہی کے کہنے سے دین آگے بڑھا. تو بچے ہی کا ایمان تو سب پہ بھاری ہے.
بچے کا ایمان ہی تو سب پہ بھاری ہے۔ پھر مامون نے کہا کہ بھائی قرآن میں کوئی ہے ایسی گواہی؟ تو اب یحییٰ بن اقسم مجبور ہو گیا کہ جی ہاں بالکل ہے، بچوں کی گواہیاں ہیں، اور بچوں کی گواہیوں سے دین چلتا ہے۔ جب مریم بچہ لے کے آئیں تو لوگ پوچھ مریم سے رہے تھے، مریم نے اشارہ کیا اس بچے سے پوچھو۔ عیسائی مذہب تو شروع ہوا ایک بچے کی گواہی سے۔ حضرت یوسف کی گواہی ایک بچے نے دی، جھولے کے بچے نے گواہی دی۔ تو اللہ بچے کی گواہی کو قبول کرتا ہے، جبھی تو قرآن میں ذکر کرتا ہے۔ اور یہ جتنے بچے بولے یہ تو گود کے بچے تھے، علی تو اپنے پیروں سے چل رہے تھے، 12 برس کے تھے۔ تو اب ظاہر ہے کہ جیسا کہ ہم نے آپ سے کہا کہ یہ ایک مجبوری ہے مسلمانوں کی کہ دعوت ذوالعشیرہ ایک ایسی مجبوری ہے کہ جہاں پہلے ہی خلافت ولایت علی کا اعلان ہو چکا، اور یہ نہیں ہوا کہ اعلان اگر دعوت ذوالعشیرہ میں ولایت علی کا ہو گیا ہے تو اب آگے خاموشی چھا گئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہر موقع پر دیکھیں، موقع کی بات ہوتی ہے، موقع کی بات ہوتی ہے، روزانہ موقع نہیں ہوتا کسی بات کا، خاص خاص موقع ہوتے ہیں۔ وہ آپ کی زندگی میں بھی آتے ہیں، آپ کی زندگی میں اچھے اچھے موقع آتے ہیں، مشہور موقع آتے ہیں جہاں لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، مجمع ہوتا ہے۔ بیٹے کی شادی ہے، بیٹی کی شادی ہے، پوتے کی شادی ہے، بھتیجے کی شادی ہے، بھانجے کی شادی ہے، تو مجمع آتا ہے، مہمان آتے ہیں۔ تو ایسے موقعوں پر ایک خصوصی ایک جشن کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو جب بھی دین میں جشن کی کیفیت ہوئی، نبی نے اپنا دعوت ذوالعشیرہ کا بیان دہرایا تاکہ زیادہ مجمع سنیں، زیادہ لوگ سنیں۔ اور جہاں پر صرف عمل تھا کہ ایک منظر تاریخ میں محفوظ ہو جائے۔ کچھ منظر ایسے ہوتے ہیں کہ اس وقت نظر نہیں آتے، لیکن بعد میں صدیاں جب گزرتی ہیں تو وہ منظر اوپر اٹھتا جاتا ہے اور سب دیکھ رہے ہوتے۔ جب بستر پہ علی کو سلایا شب ہجرت تو کسی نے دیکھا نہیں تھا اس منظر کو، لیکن آج تک یہ منظر تاریخ میں ایسے نظر آ رہا ہے کہ علی سو رہے ہیں، نبی جا رہے ہیں۔ تو گویا عمل سے اس لفظ کو دوہرایا، دلیل دے کر کہ جسے بستر ملا ہے، جسے بستر ملا ہے، تو بستر ہر ایک کو نہیں ملے گا۔ یا آپ بتائیے کہ نبی کے بستر پر کبھی کوئی لیٹا ہے؟ نہ۔ یہ تو جو بیویاں بیاہ کے آئی تھیں رسول اللہ کی، اب یہ بھی سب چیزیں بیچ بیچ میں سمجھانا پڑتی ہیں، اس لیے تقریر کو بریک لگتا ہے۔ جب آپ بیوی لاتے ہیں یا بہو لاتے ہیں، معاشرے کا کیا انداز ہوتا ہے بتائیے؟ آپ کے اپنے گھر کے رسم و رواج ہوتے ہیں، اور لڑکی آ رہی کسی اور خاندان سے تو اس کے اپنے رسم و رواج ہیں، لیکن جب وہ یہاں بیاہ کے آئے گی، جس گھر میں آ رہی ہے، تو وہ سب وہاں چھوڑ کے آئے گی۔ اب اس کو وہی کرنا ہے جو اس کا نیا گھر ہے، جو اس کے شوہر کا گھر ہے۔ جو یہاں ہوتا ہے وہ کرو، جو یہاں کی رسمیں ہیں وہ کرو، جو یہاں کے آداب ہیں وہ کرو۔ یہ انبیاء کے یہاں بھی ہوتا تھا، اور انبیاء کے یہاں آپ سے زیادہ ہوتا تھا۔ جیسا سالن ہم یہاں کھاتے ہیں ویسا پکاؤ، اور تم اپنے باپ کے گھر میں کچھ بھی پکاتی تھی، کتنا ہی قیمتی، ویسا مزہ ہونا چاہیے جیسے اماں ہماری پکاتی تھیں، جیسے ہماری دادی پکاتی تھی۔ ویسے ہی دال پکے گی، ویسے ہی سالن، ویسے ہی روٹی، وہی رسمیں، وہی نظر و نیاز، وہی شادی کی رسمیں، وہی رہن سہن، یہ لازمی ہے۔ یہ انبیاء کے گھر میں بھی ہوتا تھا۔ ظاہر ہے کہ انبیاء کا اپنا گھر ہے، اور بیٹی جو آ رہی ہے وہ کہیں سے بھی آ سکتی ہے، کسی بھی قبیلے سے، کسی بھی جگہ سے آ رہی ہے،
تو وہ جب یہاں آئے گی تو اس کو وہ کرنا ہے جو یہاں ہوتا ہے، اور اگر نہیں کرے گی تو آپ تو چلو نبھا لیتے ہو، آپ تو نبھا لیتے ہو کہ آپ کی بیوی جو ہے وہ آپ کے گھر کی رسمیں نہیں کر رہی، آپ نے کہا چلو ہٹاؤ پردہ ڈال دو، اب ٹھیک ہے، بس پھوڑ ہے تو اب کیا کریں، اب لوگوں کو کیا بتانا، چھپا لو، ٹھیک ہو جائے گی کچھ دن، بچی ہے چھوٹی ہے، صحیح ہو جائے گی، آگے چل کے صحیح ہو جائے گی۔ لیکن انبیاء کے یہاں یہ نہیں ہوتا، انبیاء کے یہاں فوراً طلاق ہوتی ہے۔ انبیاء کے یہاں یہ موقع نہیں ہے کہ سیکھو اور پھر کرو، آ گئی اب نبوت کو دیکھو، وحی کو دیکھو، اور جلدی اپنے رنگ کو چھوڑو اور جو نبوت کا رنگ ہے وہ اختیار کرو۔ اب ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم جناب حاجرہ کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، اور بیٹا تھا، اور میدان نہ کوئی عمارت تھی نہ کچھ تھی، وہاں قبیلہ بنی جرہمہ کے آباد ہو گیا، یمن سے آیا تھا۔ اب اسماعیل جوان ہو گئے، حضرت حاجرہ کے پاس لوگ آنے لگے کہ ہماری بیٹی سے اپنے بیٹے کی شادی کر دو۔ جناب حاجرہ نے گھر دیکھا، لڑکی دیکھی، شادی کرتی، حضرت اسماعیل کی شادی ہو گئی۔ بہت دنوں کے بعد حضرت ابراہیم کو یاد آئی اپنے بیوی بچوں کی، تو آئے۔ اب جب آئے تو اسماعیل تھے نہیں گھر پہ، وہ گئے تھے شکار کھیل لیں، شکار نہ کھیلیں تو کھانا کہاں سے کھائیں، وہیں کہیں صحرا میں ہرن کا شکار کر لیا، یہ کر لیا، گوشت لائے، گھر میں حاجرہ بی بی نے پکا دیا۔ اب بی بی آ گئی ہیں تو وہ پکاتی ہیں، تو ظاہر دن بھر تو وہ نکل جاتے تھے شکار کھیلنے کے لیے۔ ابراہیم جو آئے تو گھر کے اوپر پتہ چلا پردہ پڑا تھا، وہیں قریب میں گھوڑے پر سے اترے اور کہا کہاں ہے اسماعیل؟ دروازے پر اسماعیل کی بیوی آئی اور اس نے کہا کہ وہ تو نہیں ہے، وہ تو گئے ہیں، وہ تو شام کو آئیں گے۔ کہا اچھا، گھوڑے پہ بیٹھے ابراہیم واپس چلے گئے۔ جب چلنے لگے تو کہا اچھا جب اسماعیل آئیں تو میری طرف سے ایک پیغام پہنچا دینا، اسماعیل کو کہہ دینا اپنے گھر کی ڈیوڑھی بدل دو، اپنے گھر کی ڈیوڑھی بدل دو۔ اب شام کو حضرت اسماعیل آئے تو بیوی سے کہا یہاں کوئی آیا تھا، یہ روشنی جو پھیلی ہوئی ہے چاروں طرف، پتہ چل رہا ہے کوئی آیا تھا۔ کہاں ایک بوڑھا سا آیا تھا، بوڑھا تھا، سفید بال تھے اس کے اور داڑھی تھی، گھوڑے پہ بیٹھا ہوا تھا۔ تو کہا اچھا وہ آیا تھا، تو اس نے کچھ کہا جاتے وقت؟ بیوی نے کہا کہ ہاں بس یہی کہہ کے چلے گئے اپنے گھر کی ڈیوڑھی بدل دو۔ اسماعیل نے کہا جا میں نے تجھ کو طلاق دی، جا میں نے تجھ کو طلاق دی، تو ہی میرے گھر کی ڈیوڑھی ہے، جا میں نے طلاق دی، طلاق دے دی۔ اب جناب علی، جناب حاجرہ نے پھر لڑکی ڈھونڈی، پھر دوسری شادی کی، شادی کر کے دوسری بہو لی آئیں۔ کچھ دنوں کے بعد پھر حضرت ابراہیم آئے، اسماعیل گھر پہ نہیں تھے، دروازے کے پاس آئے، کہا اسماعیل ہیں؟ کہا نہیں وہ تو نہیں ہے۔ کہا اچھا، تو خاتون نے پردے سے کہا آپ ٹھہریے، تشریف رکھیے، وہ آ جائیں گے۔ کہا نہیں ہم ٹھہر نہیں سکتے، ہم انتظار نہیں کر سکتے۔ کہا اچھا ایسا کیجئے، کچھ لمحے رکیے، ہم آپ کے لیے پانی لاتے ہیں، آپ کہیں دور سے آ رہے ہیں، پانی تو پی لیجئے۔ ایک جام آب لائی، حضرت ابراہیم نے پانی پیا، پھر اس نے کہا آپ ذرا سا اپنا سر جھکا دیجئے، تھوڑا سا پانی ہم آپ کے سر پہ ڈال دیں، یہ سفر کی مٹی آپ کے سر پہ پڑی ہوئی ہے، تاکہ سر صاف ہو جائے۔ وہیں گھر کے دروازے پہ ابراہیم نے سر جھکایا، اس نے پردے سے
سر پہ پانی ڈال دیا اور پھر وہ کہنے لگے اچھا اب ہم جاتے ہیں. اور دیکھو جب اسماعیل آئے تو ایک پیغام میری طرف سے دے دینا, کہنا گھر کی چوکھٹ بہت اچھی ہے, اب اس کو بدلنا نہیں. تو کیا پتا چلا میں کس بات پر آپ سے بات کر رہا تھا کہ بہو آئے گی تو گھر کے دستور میں پہلا دستور یہ ہے کہ جو شوہر کا باپ ہے اس کا احترام تمہیں کرنا ہے. نہیں کیا, اگر نہیں کیا باپ کی طرح اس کا احترام, تو ڈیوڑی چوکھٹ بدل دی جائے گی. یہ انبیاء کیا ہوتا ہے, آپ کیا ہو یا نہ ہو. اب آپ کے یہاں تو ظاہر ہے لڑکا جو ہے وہ بیوی کے چکر میں آ جاتا ہے, ابا سے لڑنے لگتا ہے, ہمیں اپنا مکان الگ لینا ہے, بھائی ہم یہاں رہ نہیں سکتے. بھائی کیوں نہیں رہ سکتے؟ اب یہ بتا نہیں رہے کہ پیچھے سے کس نے کہا ہے کہ تو انبیاء کے گھر کی شان ہی اور ہے. اب دیکھیے یہ تو ایک ایک دو دو بیویوں کی بات ہے. ہمارے سرکار کے یہاں ماشاءاللہ بنی ہاشم کی بہوؤں پہ بہویں بیاہ کے آ رہی ہیں, بہوؤں پہ بہویں آ رہی ہیں, گھر آباد ہو رہا ہے ماشاءاللہ, گھر میں رونق ہو رہی ہے. کیا کہنا ماشاءاللہ, چاروں طرف رونق ہے, لیکن رونق عورت سے تھوڑی ہوتی ہے, رونق تو بچے سے ہوتی ہے. آپ 10 شادیاں کر لیجئے, 10 بیویوں سے گھر میں رونق تھوڑی ہوگی, رونق اولاد سے ہوتی ہے. وہ رونق خدیجہ کے حصے کی تھی, وہ کر گئی. ایسی بہو کہاں بنی ہاشم میں آئی جیسی خدیجہ بی آئی. ارے رسمیں ان کے گھر کی تھیں بادشاہوں والی, اور جس گھر میں آئیں تو وہ ساری دولت رسمیں بدل دیں. تجارت میں جو دولت خرچ ہو رہی تھی وہ نبوت پہ صدقے ہو گئی. کیا کہنا, ایسی بہو آئے تو ماشاءاللہ, کیا کہنا, بے مثال بہو جیسی خدیجہ آئیں. تو اب اس کے بعد بھی آئیں بیویاں, لیکن اب جو آئی ہیں تو وہ اپنی پرانی رسمیں چھوڑ کے آنا پڑے گا. میں نے آپ کو حضرت اسماعیل کا قصہ سنا دیا نا میں نے. تو ایسے ہی ہوا کہ صلح حدیبیہ کے قریب ابو سفیان مدینے آیا, اور اس سے پہلے جبکہ جعفر طیار نے ہجرت کی تھی حبشہ کی طرف, تو اس میں ابو سفیان کی ایک بیٹی ام حبیبہ بھی گئی تھی. تو ام حبیبہ کا شوہر جو تھا وہ وہاں عیسائی ہو گیا, تو طلاق ہو گئی. وہ عیسائی ہو گیا, چونکہ عیسائی ملک تھا حبشہ میں, تو وہ عیسائی ہو گیا, دائرہ اسلام سے نکل گیا, تو طلاق ہو گئی. جب طلاق ہو گئی تو نجاشی جو کہ بادشاہ تھا وہاں کا, اس نے سرکار کو خط لکھا اور کہا کہ یہ عورت جو کہ مکے سے آئی ہے یہ بے سہارا ہو گئی ہے, اس سے آپ عقد کر لیجئے, اور مہر کی رقم میں دوں گا اپنے خزانے سے. تو ام حبیبہ وہاں تھی, رسول یہاں تھے, اور عقد ہو گیا. اس کے بعد وہ مدینے آ گئیں. کس کی بیٹی؟ ابو سفیان کی. کس کی بہن؟ معاویہ کی. کس کی پھوپھی؟ یزید کی. آ گئی رسول اللہ کے گھر میں. اب ظاہر ہے کہ میں آپ سے بار بار کہہ چکا ہوں, بیٹی کہیں کی ہو رسمیں وہاں کی چلیں گی جس گھر میں بیاہ کے آئی ہے. آئی نا. تو جناب عالی ابو سفیان یہ سوچ کے مدینے آیا کہ جو معاہدہ ہوا ہے اس کو میں بڑھوا سکوں. تو سارے مسلمانوں نے اس سے بات ہی نہیں کی, گھر کے دروازے بند کر لیے. اب وہ اکیلا سڑک پہ چیختا رہ گیا, کہہ رہے بھائی میں بات کرنے آیا ہوں, میں سفیر ہوں, کوئی مجھ سے بات کرے, کوئی اس سے بات ہی نہیں کر رہا. سب نے اپنے گھر کے دروازے. اب اس کو ظاہر ہے کہ ایک ہی سہارا ہے کہ اس کی بیٹی نبی کی بیوی ہے. دروازے پہ آیا. اب ظاہر ہے بیٹی تو دروازہ کھولے گی نا, باپ آیا ہے, تو بلا لیا اندر باپ کو. اب جیسے ہی آیا تو سامنے تھا بستر. اب وہ بیٹھنے لگا. جب بیٹھنے لگا تو بیٹی نے کہا ٹھہرو, ابھی نہ بیٹھنا, اور جلدی سے بستر لپیٹا اور لپیٹ کے اندر رکھا. کہا بیٹھو.
کہ کھری پلنگ پہ بٹھا رہی ہے، بستر کیوں ہٹا لیا؟ کہ محمد کا بستر ہے، اس پہ کوئی بیٹھ نہیں سکتا۔ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ جب ام المومنین نبی کے بستر پر اپنے باپ کو نہ بیٹھنے دے، اسی کو کہتے ہیں ام المومنین، تو بستر کسی کو ملے گا کیسے؟ شب ہجرت کا بستر علی کو مل گیا، بات وہاں سے شروع ہوئی تھی۔ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ بھئی یہیں سے تو بات شروع ہوئی تھی کہ بستر علی کو ملا، تبھی مسلمان سمجھ جاتے کہ یہ اشارہ ہے۔ آپ گدی کی بات کر رہے ہیں، آپ مسند کی بات کر رہے ہیں، آپ تخت کی بات کر رہے ہیں، آپ منبر کی بات کر رہے ہیں، یعنی ایسی ایسی چیزیں نبی نے متعارف کرائیں کہ جو دوسرے کے استعمال میں آ ہی نہیں سکتی۔ آپ بات ہی نہیں سمجھتے، دیر لگاتے ہیں سمجھنے میں، ایک مجبوری سی ہو جاتی ہے، لیکن بہرحال آگے بڑھتے رہنا ہے، بات کرتے رہنا ہے۔ یعنی ایسی چیز نبی لاتے تھے کہ دوسرا نہ لا سکے۔ اب شب ہجرت کا بستر کیا کبھی مسلمان دیکھ سکے؟ بس علی سو لیے اس پہ، اب وہ بستر کہاں گیا؟ آپ کے لیے سوچنے کا موقع ہے۔ جب نبی جا چکے، نبی تو جا چکے، اب یہ بتائیے کہ علی بھی صبح کو چلے جائیں گے، لے کے خواتین کو لے کے جانا ہے تو سامان تو لے کے جانا نہیں ہے، یہ بستر کہاں گیا؟ نہیں تو اس پہ مت سوچئے کہ بستر شب ہجرت کا کہاں گیا اور لپیٹ کے کہاں رکھا گیا، اس لیے کہ سب تو چلے گئے ہجرت کر کے، وہاں بستر رہا کس کے پاس؟ پھر نیا بستر مدینے میں دوسرا بنا ہوگا، ابھی بھی نہیں آپ سمجھ رہے ہیں۔ جس بستر پہ علی لیٹ چکے، اب وہ بستر کوئی دیکھ نہیں سکے گا، لیٹنا الگ ہے۔ اچھا تو آپ ہمیں بتا دیجئے بستر کہاں گیا؟ تاریخ میں ڈھونڈیے گا بستر کہاں گیا۔ آیا لپیٹ کے اونٹ پہ رکھ کے علی لے گئے، یا مدینے میں مکے میں کسی کو لے گئے؟ مکے میں کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کس کو لے کے جائیں گے؟ گھر تو پورا خالی ہو رہا ہے، تو کیا بستر اکیلا تھوڑی رہے گا؟ تو پھر آپ جملہ جو ہے نا وہ دیکھ رہے ہیں کہ بستر گیا کہاں۔ جب تک آپ کا ذہن یہ نہیں جواب دے گا کہ آیا کہاں سے، تب تک سمجھ میں نہیں آئے گا گیا کہاں۔ پتہ چلا شب ہجرت ایک اسپیشل بستر کہیں سے آیا، آپ کہیں گے لایا کون؟ وہی لایا جس نے کہا علی کو لٹائیے، وہ بستر ساتھ لے کے آیا۔ آپ کہیں گے اکیلا کہیں بستر اٹھا سکتا ہے؟ دو آئے تھے، جبریل بھی میکائیل بھی، پکڑا کے لے کے آئے ہوں گے۔ اس میں کیا ہو گیا؟ آپ کہیں گے کیا بستر بھی آسمان سے آتا ہے؟ تو کیا میں گنواؤں آسمان سے کیا کیا آتا ہے؟ کہ شب معراج جا رہے تھے تو اپنے اونٹ پہ بیٹھ کے چلے جاتے، سواری تو وہاں سے آئی، جہاد کے لیے تلوار وہاں سے آئی، چیزیں تو وہاں سے آتی ہیں۔ حج یہ ہے کہ مہر نبوت وہاں سے آئی، تو نبوت کی تمام چیزیں وہیں سے آتی ہیں، تو بستر بھی وہیں سے آیا۔ تو یہ تھا خاص بستر، اس لیے کہ بہت سے بستر بننے والے تھے، تو یہ والا بستر جو تھا جہاں سے آیا وہیں واپس چلا گیا، جہاں سے آیا وہیں چلا گیا۔ تو اب یہ بھی بتا دیا کہ بستر اس کا ہے، کس کا ہے؟ جو دعوت ذوالعشیرہ میں ہمارا وسیع خلیفہ جانشین بن چکا ہے، تو لٹا کے تو بتا دیا، اگر کسی اور کا حق ہوتا تو کوئی اور آتا، اور بستر پہ اب کوئی لیٹ نہیں سکے گا۔ اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ نبی ایسی چیز بناتے ہیں جو دوسرے کو نہ مل سکے۔ کہاں آپ سمجھ رہے ہیں یار اس بات کو؟ یعنی رسول اللہ نے دعوت فکر دی مسلمانوں کو کہ مجھے اس وقت غدیر خم میں ایک ممبر چاہیے۔ اب لوگوں نے ایک شورا کمیٹی بنائی، بیٹھے کا پیغمبر کہہ رہے ہیں ممبر لاؤ، تو ممبر کہاں سے آئے؟ اب ہم مکے سے نکل آئے، درمیان میں راستہ ہے، مکہ اتنی دور، یہاں سے مدینہ اتنی دور، اب جائیں خانہ کعبہ، وہاں سے اٹھا کے لائیں ممبر، یا پھر مسجد نبوی جائیں، مدینے کا ممبر اٹھا کے لائیں۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں فوری طور پہ چاہیے، فوری طور پہ چاہیے۔ ان کا بھائی فوری طور پہ کیسے ہو؟ سمجھو ذرا، نبی نے اگر کہا بھی ہے تو یہاں لکڑی کے تختے نہیں ہیں،
اور اگر تختے ہم کاٹ بھی لیں درخت سے تو آ رہی نہیں ہے، کاٹیں گے کیسے؟ توڑیں گے، تنے توڑ لیں گے تو تختے کیسے بنیں گے؟ اور اگر تختے بنا بھی لیں ہم تو کہاں سے کیلیں آئیں گی؟ اور اگر کیلیں کہیں سے آ بھی جائیں تو ہتھوڑی کہاں سے آئے گی؟ کیلیں ٹھوکیں گے کیسے؟ ممبر بنے گا کیسے؟ سب لوگ واپس آ گئے، ان کا سرکار ممبر تو نہیں ہے، نہ آ سکتا ہے اور نہ بن سکتا ہے۔ تو سرکار نے کہا پھر یاد رکھنا، جو امت ایک ممبر نبی کے لیے نہیں بنا سکتی وہ صاحب ممبر بھی نہیں بنا سکتی، پھر صاحب ممبر بھی تمہیں بنانے کا حق نہیں ہے۔ تو آپ کے تو سامنے پوری امت ہے، فرمان نبی پہ ایک ممبر نہ بنا سکی تو اس کو کیا حق ہے کہ صاحب ممبر اپنی مرضی کا بنا لے؟ تو پھر نبی نے کہا ممبر تو ہم بنوائیں گے، ہم جیسے کہتے جائیں تم ویسے کرتے جاؤ۔ یہ جتنے اونٹ کھڑے ہیں، ان پر جتنے کجاوے ہیں وہ سارے اتار لو اور میرے پاس لا کے ڈھیر کر دو، جیسے جیسے میں بتاتا جاؤں۔ پہلی سطح پر ایک کہرے کجاوے، پھر ڈبل کر دو، پھر 3 کر دو، پھر 4 کر دو، پھر 5 کر دو، اور کہا دیکھو یہ ممبر بن گیا۔ تو میں کیا بار بار جملہ کہہ رہا ہوں، نبی ایسی چیز بناتے ہیں جو بعد میں دوسرے کے استعمال میں نہ آئے۔ ممبر خود ہی بنایا غدیر کا اور خود ہی برخاست کر دیا اور بتا دیا غدیر کے ممبر پہ علی کے سوا کوئی بیٹھ نہ سکے گا۔ ایسا ممبر بنایا کہ اس پہ کوئی بیٹھ نہیں سکتا۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ ایسے ہی بستر، ایسے ہی ممبر، بستر سے ممبر تک یہ ایک کشتی نجات ہے ولایت علی کی، جو انسان کو نجات دے رہی ہے۔ اور اس کے بعد ممبر بنوا کے پھر اعلان کیا، اور اعلان کرنے کا طریقہ کار بھی تھا کہ دیکھو بھائی وقت کون سا ہے، وقت دیکھو، دن دیکھو، دن دیکھو، وقت دیکھو، ہر چیز اللہ نے محفوظ کر دی۔ قرآن میں آپ دیکھ لیجئے، یا قیامت کا دن مقرر ہے اس کو یوم کہتا ہے، اور یا پھر یہ ایک دن ہے جس کو یوم کہتا ہے، اور اس میں ال لگا دیا، الیوم، ال لگا کے مقرر کر دیا کہ اب تم یہ دن دوبارہ بنا نہیں سکتے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے دین کو کامل کر دیا، نعمتوں کو تمام، اتممت علیکم نعمتی، ہم نے نعمتوں کو تمام کر دیا۔ تو یہ الیوم جو قرآن میں لکھا ہوا ہے، تو جب کبھی بھی ولایت علی کی بیعت چھڑے تو بس ایک سوال کیا کیجئے، یہ کون سا دن ہے؟ یہ جو قرآن کہہ رہا ہے الیوم، تو یہ یوم کب آیا تھا، کہاں آیا تھا؟ اگر کوئی کہے غدیر کی روایتی نہیں ہے تو یہ الیوم جو لکھا ہوا ہے قیامت تک یہی لکھا رہے گا۔ آج جب آپ آیت پڑھیں گے کیا آواز آئے گی؟ آج ہم نے دین کو کامل کر دیا۔ پتہ چلا جتنے آج آتے رہیں گے ولایت علی آج کبھی مردہ نہیں ہوگی، آج 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 درمیان میں دیکھتے جائیں، بدر کی لڑائی میں دیکھیں، بدر علی نے فتح کیا، انعام شادی کر دی بیٹی سے، اب ہو گئے داماد، یعنی اعلان ولایت ہو گیا۔ دعوت ذوالعشیرہ میں اعلان، شب ہجرت اعلان، بستر کے ذریعے اعلان، اب بیٹی رخصت کر کے دامادی میں لے کر ولایت علی کا اعلان، اب خندق میں اعلان،
اور پہلے اعلان کیا، عملی طور پہ بعد میں دکھایا. پہلے ولایت علی کا اعلان کیا، پہلے اعلان کیا اور پھر ولایت علی دکھائی. جنگ خندق میں پہلے ولایت علی کا اعلان کیا، پھر آنکھ سے دکھائی. کیا اعلان کیا؟ آج جو عمر ابن عبد بود کو مارے گا وہی میرا خلیفہ بنے گا. دیکھیے اس کے پیچھے کتنا بڑا راز چھپا ہوا ہے. یعنی پیغمبر نے کہا جو اس کو مارے گا وہ میرا خلیفہ بنے گا. اے تو زندہ رہے گا جبھی تو خلیفہ بنے گا. تو لوگ یہ کیوں ڈر رہے تھے کہ عمر کے ہاتھ سے قتل ہو جائیں گے اگر جائیں گے؟ اگر اس وقت کوئی بھی چلا جاتا تو پیغمبر کی زبان سے نکل چکا تھا، پھر وہی خلیفہ بنتا اور اسی کے ہاتھ سے عمر قتل ہوتے. لیکن جاہل اتنے تھے کہ حدیث پیغمبر کو سمجھتے نہیں. دیکھیے اگر اس وقت یہ سمجھ لے بھائی سچا ہے پیغمبر، اب جو بھی مقابل جائے گا تو وہ مار کے آئے گا، اس کو یقین نہیں تھا. تو ولایت علی یقین کے ساتھ ہے. علی چلے گئے. اب خلافت کا کیا جھگڑا؟ جب وہاں اعلان کیا تھا کہ کل کفر کو مارو اور خلافت لے لو، تو کفر کو مارنے کو تیار نہیں، خلافت لینے کو تیار. تو پیغمبر نے بھی تیار کیا علی کو، اور تیار کر کے نالینیں تک پہنائی خیمے میں، کمر کسی اپنی ابا اپنا لباس پہنا دیا، اپنی زیرہ پہنا دی، سجا دیا علی کو. امامہ ہاتھ میں لیے رہے، اپنے سر کا امامہ، اور باہر آئے. اور جب مجمع آ گیا تو امامہ لے کے علی کے سر پہ رکھا. تو سلمان فارسی نے کہا کہ نالینیں تو خیمے میں پہنائی اور امامہ آپ نے باہر آ کے پہنایا. کہا میرے بعد جوتیوں پہ جھگڑا نہیں ہوگا، جھگڑا اس پہ ہوگا. سب کو دکھا کے پہنایا ہے کہ میرے امامے کا مالک علی ہے، امامہ ولایت علی ہے. امامہ ولایت علی. اب یہ بھی تاریخ میں جتنے بڑے بڑے استاد آپ کو ملے ان سے پوچھا کیجئے کہ کیا رسول کا امامہ کبھی امت میں سے کسی نے پہنا؟ کہیں بھی نہیں لکھا. بھئی دروازہ بند کیا جاتا ہے، دروازہ بند، یعنی تاریخ میں 50 امامے بن جاتے اور ہر گھر سے رسول کا ایک امامہ نکلتا. ایسا ہوا کیوں نہیں؟ نقلی بنا لیتے، یہ ڈڈیال کے بازار سے تھان لے جاتے، آ کے بھیج دیتے کسی کو اونٹ پہ، یہیں سے آ کے لے جاتے زوار صاحب، دے دیتے 12 گز کپڑا. آپ سوچیں کہ زوار صاحب سقیفہ کے دن تھے. تقریر کا موضوع بدل دیتے ہیں. مولا علی نے کہا کہ جہاں جہاں ہم تھے وہاں وہاں تمہاری روحیں تھیں. اور کیا؟ اس نے کہا کہ مولا میری ماں بیمار ہے، میں جمل میں جا نہیں سکتا. مولا نے کہا جا ماں کی خدمت کر، تو شریک ہو گیا جمل میں، تو شریک ہو گیا. کہ مولا میں شریک ہو گیا. کہ صرف تو نہیں، قیامت تک جتنے مومنین آئیں گے مجھے ماننے والے جو ماؤں کے صلبوں میں، وہ سب جمل میں موجود ہیں، وہ میرے ساتھ موجود ہیں، میں انہیں دیکھ رہا ہوں. اچھا یہ بتاؤ یہ سب باتیں تمہارے دماغ میں اتر رہی ہیں کہ نہیں؟ دل تسلیم کر رہا ہے کہ نہیں؟ پھر میں آگے بڑھوں. تو کپڑا یہاں ڈڈیال کے بازار سے لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہی رسول کا امامہ ہے، اور سقیفہ میں کہتے ہیں یہ آ گیا ڈڈیالی امامہ. امامہ ہی نہیں رکھا گیا، ہوش ہی نہیں تھا امامہ. ننگے سر سارا کام ہوا.
یہ ننگے سر کیوں کام ہوا؟ تاکہ قیامت تک سر پیٹتے رہے کہ یہ کیا ہو گیا. اب تک سر پٹا ہوا ہے اور اب تک مسلمان سر پیٹ رہے ہیں. ہائے خلافت، ہائے خلافت. خلافت کا ماتم ہو رہا ہے. کہاں آپ نے بش کی تقریریں سنی؟ یہاں جنگ اخبار میں چھپی تھیں اور ٹی وی پہ آئی تھیں. دیکھ لیجئے کتابی شکل میں بازار میں مل جائے گی بش کی تقریر. اس نے کہا یہ ہمارے کلچر کو ختم کر کے دوبارہ خلافت کا نظام لانا چاہتے ہیں. اب 1400 برس کے بعد ڈاکٹر اسرار مر گئے، کہا کرتے تھے خلافت کا نظام لائیں گے. ارے تو 1400 برس میں جو مر گئے ان کا کیا ہوگا؟ یہ تو ہدایت کی منزل ہے نا، رشد و ہدایت کی منزل ہے. 4 منزلوں پہ ہدایت ہوئی اور پھر سب بے بہرا ہو گئے ہدایت سے. سب سو گئے گھروں پہ جا کے. کسی نے سوال ہی نہیں کیا دین اسلام سے کہ ہدایت کون کرے گا. ارے کہاں یار، آپ ان چیزوں پہ سوچتے نہیں ہیں. بس رسول اللہ گئے اور ہدایت شروع، اور پھر ہدایت شروع، اور پھر ہدایت شروع، اور پھر علی آ گئے ہدایت شروع، اور پھر علی 40 ہجری میں گئے. اب ہدایت کہاں گئی؟ اب شرع فقہ کون نفاذ کرے؟ ہنگامہ ہو گیا. خلافت اور ملوکیت لکھ دی مولانا مودودی نے. انہوں نے کہا ملوکیت شروع ہو گئی. ملوکیت کا کام ہدایت کرنا تھوڑی ہے، ان کے تو اپنے نشے ہیں، وہ ہدایت تھوڑی کرتے ہیں. پھر بنی عباس آ گئے، اور پھر کون آ گئے، اور پھر کون آ گئے، اور ترک و تتار آ گئے، اور ہلاکو خان کی اولاد آ گئی، اور مغل آ گئے. تو یہ ہدایت کرنے آئے تھے؟ یہ شریعت چلانے آئے تھے؟ ارے یہ اپنی بادشاہی کرنے آئے تھے. دین الگ ہو گیا، سیاست الگ ہو گئی. پہلے آپ نے دونوں کو جوڑے رکھا. ہم تو پہلے ہی آپ سے کہہ رہے تھے کہ سیاست مت لڑائیے، غدیر کو ساتھ رکھیے. ولایت علی اور نبوت ساتھ چلتی ہے، نبوت کے ساتھ سیاست نہیں چلتی. آپ کے سمجھ میں بات آئی نہیں؟ اب نقصان اٹھا لیا آپ نے. تو ظاہر ہے کہ ثقیفہ میں امامہ نہیں تھا. رسول نے بتایا یہ ہمارا امامہ ہے، اور یہ ہم نے علی کے سر پہ خندق کے دن رکھ دیا، اور یہی تاج ہے. رسول اللہ نے فرمایا سلمان فارسی، ہم عربوں کا تاج ہمارا امامہ ہے. اور ایک جب دوسرے کے سر پہ رکھتا ہے تو وہی اس کے بعد بادشاہ ہوتا ہے. تو اب ظاہر ہے کہ گنجے تو نہیں ہو پائیں گے. کھلے سر مطلب میں کہہ رہا ہوں جن کے سر یہ ڈھکے ہی نہیں تھے، پریشان حالی میں گھر سے گئے تھے، کوئی کپڑے اپڑے لے کے تھوڑی گئے تھے. اچھا سرکار بھی دروازہ بند کرتے ہیں. مثلا بار بار آپ میری بات نہیں سمجھ رہے ہیں کہ بھئی ڈڈیال سے آ کے امامہ لے جاتے ہیں. نہیں ہو سکتا. مدینے کے بازار سے کپڑا لاتے، امامہ بنا کے کہتے یہ رسول کا امامہ ہے، مسجد نبوی پہ بٹھا کے امامہ سر پہ. یہ بھی نہ ہو سکا. سوال کیا کیجئے مجھ سے یہ سب کیوں نہیں ہو پایا، اور یہ سوال میں نکالتا کیوں؟ یہ تاریخ میں کہیں آپ کو سوال نہیں ملیں گے. یہ سارے سوال میں اٹھاتا ہوں، اور سوال جب اٹھائے جاتے ہیں تو وکیل کے لیے مشکل ہو جاتی ہے، لیکن ہمارے لیے اتنی آسانی ہوتی جاتی ہے جتنے اپنے خلاف میں سوال اٹھاتا جاتا ہوں. یعنی کسی اور نے رسول کا امامہ استعمال کیوں نہیں کیا؟ تو رسول اللہ نے دروازہ بند کر دیا. اب ایک کتاب ہے علامہ ہلی کی، اس کا نام ہے الوصیت. کتاب کا نام ہے الوصیت، ترجمہ بھی ہو گیا اردو میں، عربی میں. اس میں ایک روایت ہے، وہ میں آپ کو سناتا ہوں. ایک دن رسول اللہ نے سلمان و ابو ذر سے کہا پورے مدینے میں اعلان کرو مسجد میں آ رہے ہیں نبی. یعنی یہ طبیعت خراب ہو چکی ہے، سرکار کی علالت ہے. اب ظاہر لوگ دیدار تو کرنا چاہتے تھے، بہت دن سے دیدار نہیں ہوا تھا، تو سب مجمع لگ گیا. جب مجمع سب جمع ہو گیا تو سرکار اپنے حجرے سے مسجد میں آئے، اور پھر کہا علی کو بلاؤ. علی کو بٹھا لیا. پھر اس کے بعد غلام کو بھیجا بلال کو، اور کہا کہ فاطمہ زہرا سے کہو میرا تمام اثاثہ جو میں ابھی نکال کے صحن میں رکھایا ہوں وہ بھیجو. ایک ایک کر کے سامان آنے لگا، نبی کے سامنے رکھ دیا گیا. نبی نے اٹھا کے دیکھا، یہ میرا امامہ ہے، یہ میری ابا ہے، یہ میری قبا ہے، یہ میری نالین ہے،
یہ میری کمر کا پٹکا ہے، یہ میرا عصا ہے، یہ میری انگوٹھیاں ہیں، یہ میری مہر ہے. سب رکھ کے کہا علی اٹھو اور ابھی قبضہ کر لو، یہ سب تمہارا ہے. سب تمہارا. کیوں؟ آگے بھی تو سنیے، حدیث بہت طویل ہے، میں مختصر کر کے سنا دیتا ہوں. اس لیے کہ علی تم میرے وصی ہو، تم میرے وصی ہو، اس لیے یہ سب تمہارا. تو وصی کے پاس ہوتا ہے تو لوگ وصی کے معنی نہیں سمجھے. جو وصیت پوری کرے، تو اب نبی نے جتنی وصیتیں کی ہیں وہ علی کو پورا کرنی ہے. اب وہ وصیتیں جب پوری ہونے لگیں گی تو پتہ چلے گا کیا وصیت کی ہے. کیا وصیت کی ہے؟ میرا قرض ادا کر دینا، فلاں لڑائی میں نے فلاں یہودی سے قرضہ لیا تھا، ابھی میں نے ادا نہیں کیا، علی تم ادا کرنا. صلوات پڑھیے. اور بھی بہت سی وصیتیں، اگر وصیت پہ پڑھنا شروع کروں کہ نبی نے علی کو کیا کیا وصیتیں کی تھی تو ایک پوری تقریر ہو جائے گی. تو پتہ چلا کہ قرضہ ادا کرنا ہے، نبی کا قرضہ. تو بعد نبی ایک شخص آیا، اس نے کہا میرا نام ابو سمسام ہے، مجھ سے نبی نے وعدہ کیا تھا 70 اونٹ سرخ رنگ کے، کالی آنکھوں والے، اور سب کے اوپر سونا چاندی لدا ہوا، زربت کے تھان لدے ہوئے، دیو. ان کا کیا ثبوت ہے؟ کہا یہ پرچہ ہے، نبی کی مہر لگی، مجھ کو لکھ کے دیا تھا ابو سمسام، تو نے کلمہ پڑھ لیا، پورے قبیلے کو کلمہ پڑھوا کے آئے گا تو 70 اونٹ دوں گا، اور سرخ رنگ کے ہوں گے اور کالی آنکھوں کے ہوں گے، اور اس کے اوپر مال و زر لدا ہوگا. یہ نبی کی تحریر ہے. کہا انہوں نے کچھ چھوڑا ہی نہیں، وہ جو کچھ چھوڑا وہ علی کے پاس ہے. دیکھیے زبان سے کیا نکلا. ارے انہوں نے ایک اونٹ چھوڑا ہے، گھوڑے چھوڑے ہیں، نیزہ، عصا، ابا، امامہ، قبا، چپل، وہ سب علی کے قبضے میں ہے. پتہ چلا وارث کون ہے؟ اپنی زبان سے بتا دیا کہ وراثت اس نے پائی ہے. میرے سمجھ میں نہیں آیا سقیفہ میں سب کو کیا ملا. زبانی بس ہو گئے. ملا کیا؟ سب کچھ تو علی کو مل گیا. سلمان نے کہا چلو علی کے پاس، یہ کیا دیں گے تمہیں؟ یہ نبی کا قرضہ ہے. ابو سمسام آ گئے. ابھی دیکھیے باہر ہیں، علی ہیں اندر گھر کے. سلمان ابو سمسام کو دروازے پہ، اندر سے علی کی آواز آئی، ابو سمسام تم آ گئے، ابو سمسام تم آ گئے، تم پر سلام. اس نے کہا یا علی آپ پر سلام. رسول اللہ نے بتایا تھا کہ ایسا واقعہ ہوگا اور پھر مجھے آپ کی طرف آنا ہوگا. کہا تو پھر کل صبح کو آ جانا، وادی مدینہ میں تیرا وعدہ پورا ہوگا. 7 برس کے امام حسن تھے، وہی لباس رسول امام حسن کو پہنایا جو جسم پر بالکل ٹھیک آیا، اور وہ عصا جو رسول کا تھا حسن کو دیا، اور کہا سامنے والی پہاڑی پہ حسن جا کے مارو. تو غدیر خم میں غدیر رسول نے علی کے لیے بنایا تھا. ابو سمسام کی آمد پہ جو غدیر خم بنا وہ علی نے حسن کے لیے بنایا. ولایت کا سفر ہے، ولایت علی کے بعد ولایت حسن ہے. اور اونٹوں کی قطار پہاڑی سے نکلی. کہا ابو سمسام لے جا. بہت بڑا واقعہ ہے، سب چھوڑ چھوڑ کے پڑھتا ہوں میں اس لیے کہ میں اپنی دلیلیں دیتا ہوں. یعنی رسول دروازہ بند کرتے ہیں، دے کر علی کو سب اثاثہ، کسی کے پاس کچھ نہیں چھوڑا. نہیں ملے گا کسی کو، ناقہ رسول کا نہیں ملے گا کسی کو، گھوڑا نہیں ملے گا کسی کو، کوئی رسول کے گھوڑے پہ نہیں بیٹھ. ذوالفقار رسول کی ہے، کسی کو نہیں ملے گی. عصائے رسول کسی کو نہیں ملے. اور یہ سب معجزہ ہے، چاہے امامہ ہو، ابا ہو، قبا ہو، نالین ہو، سب میں معجزہ ہے. نالین کی تصویر جھنڈے پہ لگا لیجئے.
دیکھیے شاہی مسجد سے رسول کی جوتی چوری ہوئی، ایک رہ گئی، ایک غائب ہو گئی. اگر وہ سچ مچ کی رسول کی ہوتی تو کبھی چوری نہ ہوتی. اور وہ امام زمانہ کے پاس ہے. رسول کی جوتی کس نے دیکھی ہے؟ دیکھیے اس کا ثبوت میں آپ کو دے دوں. رسول اللہ کی جو خاص جوتی ہے اس پہ احد میں جو لہو گرا تھا وہ جوتی پہ جم گیا ہے. جب امام مہدی آئیں گے کہیں گے آؤ دیکھو یہ نبی کا لہو لگا ہوا ہے. نہلین کی پہچان ہے. تو اب وہ لباس جو علی کو دیا تھا قبضے میں لے لو، وہ امامت اور ولایت کے قبضے میں ہے. سب مہدی وہی پہن کے آئیں گے، وہی ذوالجناح، وہی تلوار، وہی لباس. دروازہ بند. اب دیکھیں دروازہ کیسے بند ہوتا ہے، کوئی اور نہیں استعمال کر سکتا. اب بعد نبی عباس بن عبد المطلب نے کہا، مقدمہ پیش کیا، کہا علی نے جتنی چیزیں رسول اللہ کے لیے اس کا حقدار میں ہوں، اس لیے کہ میں بڑا ہوں، بزرگ ہوں اور چچا ہوں. علی کو بلایا گیا، کہا یہ عباس نے دعویٰ کیا ہے، مقدمہ کیا ہے، تم نے جو چیزیں قبضے میں لی ہیں اب خود تو لے نہیں سکتے، تو عباس کا ہی فیور کیا جائے کہ علی کے پاس نہ رہے. ایک مزاج ہوتا ہے، ہم کو نہ ملے تو ان کے پاس بھی نہ ہو. ارے بھائی سمجھ کے ذرا سنیے باتیں، محاورے اور جملوں کو سمجھا کیجئے کہ ہم کو نہیں ملا تو ان کے پاس بھی نہ رہے. ایک مزاج ہوتا ہے. ان کا دے دیجئے آپ، ان کا ٹھیک ہے مسجد میں آ جائیے. آ گئے عباس بن عبد المطلب. نبی کی تمام چیزیں علی نے منگوا لی، کہا یہ رکھی ہیں، لے جائیے چچا، لے جائیے. وہ ذوالجناح کھڑا ہے، وہ موجود ہے. یہ ذوالفقار رکھیے، یہ لباس ہے، یہ زرہ ہے، یہ خود ہے، سب پہنیے. عصا اٹھائیے، تلوار لیجئے اور جا کے گھوڑے پہ بیٹھیے اور گھر چلے جائیے. اب مولا علی بیٹھے، ادھر حسن ادھر حسین. 7 برس کے امام حسن ہے اور 6.5 برس کے امام حسین. ظاہر مولا کا قد اور بچوں کا قد. کا یہ شرط یہ پہن کے جائیے یہاں سے. اب وہ جناب امامہ اٹھایا عباس نے، تو وہ تو اتنا وزنی تھا کہ اٹھ ہی نہیں رہا تھا. لگ رہا تھا کئی من لوہا یا پتھر ہے، اٹھا ہی نہیں اپنی جگہ سے. کہا اب ذوالفقار لیجئے. اٹھا رہے ہیں، وہ اٹھ ہی نہیں رہے، وہ ہاتھ میں نہیں آ رہے. وزن اتنا ہے، غیر معصوم، معصوم کی چیز کا وزن نہیں برداشت کر سکتا. دیکھنے میں ویسی ہی ہلکی ہے لیکن ایک وزن ہوتا ہے. اب عباس بن عبد المطلب معصوم نہیں ہے، اس لیے آسمانی چیزوں کا وزن نہیں اٹھا سکتے. کہہ لیجئے اب تلوار اٹھ نہیں رہی آپ سے، امامہ اٹھ نہیں رہا. اب جائیے ذوالجناح پہ بیٹھیے، گھوڑا ہی مل جائے لے جائیے. وہ جو قریب گئے تو ذوالجناح کا انداز بدلا، واپس آ گئے. کہا یہ گھوڑا ہے کہ شیر ہے؟ یہ گھوڑا ہے کہ شیر ہے؟ کہا آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ اگر شیر نظر آ رہا ہے تو شیر ہے، اگر شیر نظر آ رہا ہے تو شیر ہے. اور اب مولا علی نے وہی لباس خود پہنا، سر پہ امامہ رکھا، ذوالفقار اٹھائی کمر میں لگائی اور اٹھے. کہا دیکھیے چچا، معصوم کا لباس صرف معصوم پہن سکتا ہے. معصوم کا لباس صرف معصوم پہن سکتا. اور یہ کہہ کر گھوڑے کی طرف گئے، رکاب میں پیر رکھا، سوار ہوئے. لجام فرس کو لے کر گھوڑے کو کاوا دیا. واپس آئے، اترے، لباس اتارا، تلوار رکھی. کہا اٹھو حسن، اب یہ لباس تم پہنو. وہی لباس جو جس میں نبی پہ کامل ہوتا تھا، جس میں علی پہ کامل ہوتا تھا، 7 برس کے بچے پہ کامل آیا. وہی امامہ، وہی ابا، وہی ذرا اور وہی کمر میں ذوالفقار. گئے علی کی شان سے، نبی کی شان سے. رکاب میں پیر رکھا، امام حسن سوار ہوئے، گھوڑے کو کعبہ دیا، واپس آئے، لباس اتارا. کہا اٹھو حسین.
اٹھو حسین. حسین اٹھے, وہی امامہ نانا کا, کمر میں ذوالفقار لگائی, 6.5 برس کے ہیں, وہی زیب دے گیا نبی کا لباس حسین کے جسم پر. اور جیسے ہی ذوالجناح کے قریب پہنچے تو اب امت نے منظر عجیب دیکھا, اور وہ منظر یہ تھا کہ جب ذوالجناح نے حسین کو آتے دیکھا تو ہاتھ اور پیر موڑ کے جلدی سے بیٹھ گیا تاکہ حسین کو گھوڑے پر بیٹھنے میں زحمت نہ ہو. اور میری طرف دیکھیے گا کہ اس پوری روایت میں یہ عجیب و غریب جملے ہیں کہ جب اس نے دیکھا کہ حسین گھوڑے پر بیٹھ گئے اور میری پشت پر آ گئے تو تیزی کے ساتھ نہیں اٹھا, آہستہ آہستہ اٹھا, اس لیے کہ اس نے دیکھا ہے کہ نبی اپنی گود میں اپنے کاندھے پر حسین کو کتنا سنبھال کے لے کے چلتے تھے. آہستہ آہستہ اس نے کعبہ دیا, حسین نے لجام کو پکڑ کے گھوڑے کو کعبہ دے کر واپس ہوئے. اب جب واپس ہوا تو ایسی جگہ پر آیا کہ جہاں اس کی پشت مسجد کے چبوترے سے مل رہی تھی, اور اپنے کو چبوترے سے قریب کیا تاکہ حسین آہستہ سے رکاب سے پیر نکال کر مسجد کے چبوترے پر آ جائیں, حسین کو زحمت نہ ہو. یہ منظر پورا یاد تھا ذوالجناح کو. اب جو لے کر چلا تو مقتل میں چاروں طرف دیکھنے لگا, کہاں اتاروں حسین کو, کہاں اتاروں؟ اگر زمین پہ اتاروں گا تو تیر جسم میں پیوست ہو جائیں گے. تو ایک بار اس مقام پہ آیا کہ جہاں مٹی کا ٹیلا تھا, اور آہستہ سے اس کی پشت پر سے حسین کو آہستہ سے زمین پر اتار دیا. اللہ, ہاں وہی امامہ وہی ابا صبح عاشور پہنے ہوئے کھڑے ہوئے کہہ رہے تھے, گروہ اشقیاء یہ امامہ کس کا ہے, یہ ابا کس کی ہے, یہ پیر میں نالین کس کی ہے؟ اور سب کہہ رہے تھے رسول اللہ یہ بتاؤ یہ گھوڑا کس کا ہے؟ رسول اللہ, یعنی تمام اشقیاء کو پتا ہے کہ یہ رسول اللہ کا گھوڑا. اور شام کو وہی گھوڑا جب حسین کی حفاظت کر رہا تھا تو جب تیروں کی بارش ہونے لگی تو عمر سعد نے کہا تیر مت برساؤ, اس پہ رسول اللہ سوار ہوتے تھے. ارے ہمارے رسول کا اتنا احترام, اور حسین پہ تیروں کی بارش. ہائے کیا ہوا انجام امامے کا, مجھ میں ہمت نہیں کہ میں بتاؤں. لاشیں حسین لوٹنے لگی, کوئی امامہ لوٹ رہا تھا, کوئی ابا اتار کے لے گئے. کیسے لاشیں حسین کو لوٹا گیا؟ یہی تو وجہ تھی کہ جب قید خانے شام سے زینب آزاد ہوئی تو پہلی بات یہ کہی, سید سجاد جو لوٹا ہوا مال ہے یزید سے کہو کہ واپس کر دو, وہ تیرے لیے قیمتی نہیں ہے, میرے لیے قیمتی ہے. اے بیٹا سید سجاد, میرے بھائی کا کرتا جو جسم پر تھا جو لوٹا گیا, جو جگہ جگہ سے تار تار ہے, جو لہو سے بھرا ہوا ہے, وہ مجھ کو چاہیے. مجھے بھائی کا امامہ چاہیے, مجھے بھائی کی مسند چاہیے جس میں آگ لگی تھی. سید سجاد نے کہا میری پھوپھی کہہ رہی ہیں اے یزید جو مال تیری فوج نے لوٹا اور تجھ تک پہنچایا سب واپس کر دے. لوٹا ہوا مال آیا, بی بی نے دیکھا عباس کا علم ہے, علی اصغر کا جلا ہوا جھولا ہے, حسین کا لباس ہے, حسین کا کرتا ہے. سارا سامان ہٹا کر سب سے پہلے کرتا اٹھایا, خون بھرا کرتا اٹھایا اور اپنے شانے پر رکھ لیا, دوش پہ رکھ لیا. پھر اور سامان ہٹایا, حسین کی مسند اٹھائی جو ایک طرف سے جل گئی تھی, اس مسند کو اٹھا کر ایک بلند مقام پر بچھا دیا. اور اسے بات کا سید سجاد ذرا اس مسند پہ بیٹھو بیٹا. کبھی اماں کیا ارادہ ہے, کہ بیٹا بیٹھو. ایک بار
بیمار بھتیجا مسند پہ بیٹھا، زینب نے دونوں ہاتھ تھامے اور ہاتھ جوڑ کر کہا میرے لال، عصر عاشور کو تیرا باپ مارا گیا، زینب کے ہاتھ بن گئے، میں پرسہ نہ دے سکی، آج ہاتھ کھلے ہیں تو تیری یتیمی کا پرسہ، اے سید سجاد باپ کا پرسہ قبول کرو، آج میں نے تم کو مسند نشین کر دیا، تمہارے باپ کی مسند پہ بٹھا دیا، دوسری چیز اٹھائی تھی خوب بھرا کرتا، تو یہ کہتے ہوئے چلی وہاں سے یہ میری ماں کے ہاتھ کا سلا ہوا کرتا ہے، میری ماں کا مجھ سے وعدہ ہے، اب جو ذریعہ رسول پہ آئی تو ذریعہ کو تھام کے کہا نانا جب پردیس جاتے ہیں تو بزرگوں کے لیے تحفہ لاتے ہیں، میں ایک چیز لائی ہوں، یہ اماں کے ہاتھ کا سلا کرتا جو میرا بھائی حسین پہنے تھا، یہ کہہ کر قبر پر حسین کا کرتا ڈالا کہ نانا آپ کا گھر کربلا میں لٹ گیا، حسین مارے گئے۔ بار لاش عبادت کو قبول فرما، ہمیں کوئی غم نہ دینا سوا غم حسین کے بحق محمد اور آل محمد، ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزی عطا فرما، بانیان مجلس کو خیر و برکت عطا فرما، امام زمانہ کا ظہور فرما، تعجیل فرما۔